آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے منہ بولے بیٹے زید کی متعلقہ بیوی کے ساتھ شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اب وہ دور بیان ہو رہا ہے کہ جب ہجرت کو 5 سال اور اعلان رسالت کو 18 سال ہو چکے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا 58واں سال گزر رہا ہے۔ سن 5 ہجری تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین سال ہے، اس لیے کہ جو احکامات شریعت ہیں، احکامات فقہ ہیں، وہ اس سال میں بڑی کثرت کے ساتھ نازل کیے گئے۔ قیامت تک رہنے والی شریعت کہ پیغمبر اسلام نے جس چیز کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جسے حرام کیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو یہ جو شریعت جو قیامت تک کے لیے بنی ہے، اس شریعت کے 12 اہم ترین احکامات اسی ایک سال میں نازل ہوئے جس سال کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور ان 12 احکامات کے علاوہ اس سال پیغمبر اسلام کو 10 اہم ترین واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اکثر تو اس میں غزوے ہیں یا جنگیں ہیں یا مختلف قریبی صحابیوں کی شہادتیں ہیں۔ یہی وہ سال ہے تاریخ اسلام کا کہ جب شراب باقاعدہ طور پر حرام کی گئی۔ یہی وہ سال ہے جس سال تیمم کی آسانی امت مسلمہ کو ملی۔ یہی وہ سال ہے کہ جس سال نماز خوف کا حکم آیا ہے کہ اگر کبھی میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ چوتھا فقہی حکم جو اس سال نازل ہوا ہے وہ نماز قصر کا حکم ہے۔ اسلام میں اب تک نماز قصر کا کوئی طریقہ نہ تھا، بلکہ جو نمازوں کی ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے وہ شروع سے کچھ اس طرح سے ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد نماز تو واجب ہو گئی، لیکن صرف 2 نمازیں واجب تھیں، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، یعنی ایک دن کے شروع کی نماز، ایک رات کے شروع کی نماز، اور یہ دونوں نمازیں بھی 2 رکعت تھیں۔ پھر اللہ کے رسول اعلان رسالت کے 10ویں سال معراج میں 7 آسمانوں اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد اس سے بھی آگے کی منازل طے کرتے ہیں۔ جب معراج کے سفر سے اللہ کے رسول واپس آئے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو 5 نمازوں کا حکم مل چکا تھا، اور یہ 5 نمازیں 2 رکعت کی تھیں، یعنی دن میں 10 رکعت نماز واجب تھی۔ اس کے 3 سال بعد جب پیغمبر اسلام مدینے آئے اور چند مہینے گزر گئے تو پھر یہ حکم ہوا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت کا رکھا گیا، مغرب کو 3 کر دیا گیا، ظہر، عصر اور عشاء کو 4 رکعت کر دیا گیا، اور پھر مزید 4 یا 4.5 سال گزرتے ہیں ایک نیا حکم نمازوں کے لیے آ گیا کہ یہ جو رکعتوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے، ان میں سے جتنی بھی 4 رکعتی نمازیں ہیں، جب کبھی سفر میں جاؤ تو یہ 2 رکعت رہ جائیں گی۔ تو اس انداز سے 4 مراحل میں حکم نماز ہمارے سامنے آیا ہے۔ 2 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئیں، پھر ان 5 نمازوں کی رکعتیں بڑھیں، اس کے بعد رکعتیں بڑھ کے سفر کی وجہ سے پھر رکعتیں کم ہو گئیں۔ یہ رکعتیں کم ہونے کا طریقہ کہ جب کبھی سفر میں چلے جاؤ تو 4 رکعت نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے، وہ بھی اسی 5 ہجری کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ 5واں حکم جو اس سال میں نازل ہوا ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے، اور یہیں پہ ہماری گزشتہ ویڈیو اختتام پہ پہنچی تھی۔ جنگ خندق سے 2 یا 3 مہینے پہلے 5واں حکم یہ آیا کہ جب کبھی سورج یا چاند کو گرہن لگے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جمادی الثانی سن 5 ہجری میں اس نماز کا حکم آیا تھا، اور پھر اس کے بعد رجب 5 ہجری میں مدینے میں زلزلہ آیا۔ مدینہ زلزلے کے علاقے سے ہٹ کر ہے، یعنی مدینہ جو زلزلوں کا علاقہ نہیں تھا اس میں زلزلہ آیا اور مدینے کی زمین ہلی، لوگ گھبرا کے گھروں سے نکلے، پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پیغمبر کا جواب تھا، اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ یہ زلزلہ ایک نشانی قرار پائی، اور پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ اللہ اس وقت تم سے طلب معافی چاہتا ہے۔ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر معافی مانگیں۔ معافی فقط گناہوں کی نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ معافی یا توبہ کا تعلق فقط گناہ سے نہیں ہے،
پیغمبر اسلام نے ایک اصول بتایا کہ جب یہ عذاب خدا یا عذاب خدا کی ایک نشانی تم پہ ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، بس تم سب کے سب توبہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، زلزلے کے موقع پہ کیا توبہ کریں؟ پیغمبر نے کہا وہی نماز پڑھو جو پچھلے مہینے تمہیں چاند گرہن کے موقع پہ پڑھائی گئی تھی۔ تو نماز آیات میں زلزلے والی نماز اس موقع پہ سامنے آئی۔ تو یہ جو حدیث آئی کہ زلزلہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، اس حدیث سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید مدینے میں یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی ہم سب لوگ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، شراب کو چھوڑ دیا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو اب باقی دعائیں مانگو، دعائیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید یہ تصور مدینے میں پھیل گیا تھا، تب ہی پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا کہ اگر گناہ نہیں کر رہے ہو تب بھی توبہ یا استغفار کو ترک نہ کرو، اس کا سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ تو خیر، یہ چھٹا فقہی حکم آیا کہ زلزلے کی صورت میں نماز پڑھنا ہے۔ ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کسوف اور نماز خسوف کو نماز آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ اور ایسی خوفناک آندھی کہ جس سے انسان کا دل دہل جائے، اس موقع پر بھی نماز آیات پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اہل تشیع کے نزدیک ان چاروں مواقع پر پڑھی جانے والی نماز آیات واجب ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک نماز کسوف اور نماز خسوف سنت مؤکدہ ہیں، جبکہ زلزلہ اور آندھی کے وقت پڑھی جانے والی نماز مستحب ہے۔ اس کے بعد اسی سال 7واں حکم یہ آیا کہ خبردار کسی بھی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ کسی بھی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چاہے تہمت لگانے والا معاشرے میں کتنا ہی قابل بھروسہ آدمی کیوں نہ ہو۔ اور اسی میں یہ حکم بھی آ گیا کہ یاد رکھو کہ اگر شوہر بھی اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے تو اسے خاص طریقے سے اسلامی عدالت میں ان الزامات کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ 8واں حکم تھا جس کو لیان کہتے ہیں۔ اور 9واں حکم جو پچھلی ویڈیو میں آیا، خاندانی منصوبہ بندی، جس کا پہلی مرتبہ اسلام میں تصور سن 5 ہجری میں آیا۔ یہ 9 مسئلے گزشتہ ویڈیو میں بیان ہو گئے۔ اب ہماری گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور یہ جو 10واں حکم آ رہا ہے اس کا ہمارے معاشرے سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ یہ عربوں کا ایک خاص الخاص مسئلہ تھا، انہی کے معاشرے کی پیداوار تھا، انہی کے معاشرے میں اس نے لوگوں کو پریشان کیا، اور اسی معاشرے میں اللہ کے رسول نے اس کو حل کیا، اور وہ مسئلہ ہے زہار کا مسئلہ۔ یہ اس سال کا 10واں فقہی حکم ہے جو نازل ہوا ہے۔ عربوں میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ بیوی پر مطلق حکومت کے قائل تھے عرب۔ یہ خرابی تو خیر انڈیا اور پاکستان میں بھی کافی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اسلام نے مرد کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں اور عورت کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ مرد کو صرف حقوق حاصل ہیں اور عورت پہ صرف ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کو باندی بن کے یا کنیز بن کے یا نوکرانی بن کے رہنا ہے۔ قطعاً اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ عربوں کے معاشرے میں ایک تصور یہی تھا کہ جیسے عورت نہیں ہے، کوئی نوکرانی یا کنیز ہے۔ اس کے نتیجے میں ذرا سی بات پہ غصہ آیا اور ایک عورت کی زندگی تلخ ہو گئی، طلاق مل گئی، عورت کی زندگی تباہ ہو گئی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ تھی کہ عربوں میں زہار کا رواج تھا کہ شوہر غصے میں آ گیا اور یہ کہا، انتی علیہ کظہری امی، تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام قرار دینا۔ اسلام نے زہار کو حرام اور باطل قرار دیا۔ تو مرد نے یہ جملہ کہا، مرد کا تو کچھ نہ بگڑا، اس نے دوسری شادی کر لی، لیکن اس عورت کی زندگی تو تباہ ہو کے رہ گئی، کیونکہ اس بدقسمت معاشرے میں کہ اگر اس قسم کا ظلم کرنے والا مرد پایا جائے تو اس کو بیٹیاں دینے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ظالم بن گیا ہے اس مسئلے میں۔ اگرچہ ایکسیپشن ہر جگہ ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت جو ہے، جو حق اسلام نے دیا ہے اس کا غلط استعمال کر کے شوہر کی زندگی کو تلخ کرتی ہے۔
लेकिन ये मर्द वाला एक उमूमी मसला है। सन 5 हिजरी में एक घराने में ऐसा ही वाक़या पेश आया। जब से इस्लाम आया है उस वक्त से मुसलमान अरब बहुत मोहतात हो गए हैं। उन्हें पता है कि पैगम्बर इस्लाम कितनी ताकीद करते हैं औरत के हक़ के बारे में। चुनांचे तलाक का भी मामला कोई नहीं हुआ और ये भी मामला नहीं हुआ। लेकिन 17-18 साल के बाद इस किस्म का एक वाक़या पेश आ गया। मदीने में एक बहुत ही बूढ़े शख्स रहते हैं जिनका नाम औस बिन सामित है। एक दिन वो शाम को घर में थके हुए दाखिल हुए। बीवी बेचारी नमाज पढ़ रही थी और शौहर दिन भर का थका हारा घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी से कोई काम करने को कहा। बीवी वो काम वक्त पर ना कर सकी नमाज की वजह से। अब मर्द के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो ये समझता है कि मैं हाकिम हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं आका हूँ। इसकी मजाल कैसे हुई कि इसने मेरी बात को सुना और तवज्जो ना दी। चुनाचे गुस्से के आलम में कह दिया कि तू मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी माँ की पोश्त। और बस ये जो कहा, पहली बात तो ये जहन में रखिए कि ये भी एक फिकही मसला है कि घर के कामकाज औरत की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बहरहाल सीरत अज़वाज मुतहरात और सीरत फ़ातिमा ज़हरा को देखते हुए औरत को बग़ैर जिम्मेदारी के भी ये तमाम खिदमत अंजाम देना है। लेकिन अगर मर्द के जहन में ये तसव्वुर हो कि ये जो मेरी बीवी घर के सारे काम कर रही है, ये मुझ पर एक एहसान कर रही है, ये रज़ाकाराना तौर पर काम कर रही है, ये इस पर वाजिब नहीं था, अपनी खुशी से मेरी खुशी की खातिर इन खिदमतों को अंजाम दे रही है, ये पता चल जाए तो देखिए उस आदमी जैसी आपकी कैफियत होगी कि आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है, वो अक्सर आपके काम आता है, अक्सर आपकी खिदमत कर देता है। वो अगर किसी काम में कभी टाल मटोल करे तो इंसान को बुरा नहीं लगता, कहेंगे कि इसने अब तक इतना काम किया, यही उसका एहसान है। आज अगर वो इनकार कर रहा है तो कोई वजह होगी। तो अगर मर्द को ये मसला मालूम हो कि ये चाय बना के दे देना, ये कपड़े धो देना, ये घर की सफाई, ये शौहर की तमाम खिदमत, ये औरत की मेराज है, उसको सवाब दिलवा रही है। लेकिन मर्द को ये पता चले कि वो जो कुछ कर रही है वो शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं किया है, एक एहसान है, एक सर्विस है जो अपनी खुशी से हमको दे रही है। तो इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आएंगे कि रोटी ठंडी है तो बीवी को ही ठंडा कर दिया, या ये कि नमक तेज़ हो गया तो मालूम हुआ कि झगड़ा खड़ा हो गया है। इसीलिए ये मसला बताया जाता है, इसलिए नहीं कि ख़वातीन इस मसले को गलत इस्तेमाल करें और जो अजर सवाब उनको मिल रहा है उससे बिला वजह अपने आप को बैठे बिठाए महरूम कर लें। लेकिन मर्द के जहन में ये तसव्वुर रहे। तो बहरहाल उस घराने में यही हो गया। अब ये वाक़या पेश आया तो उसकी बीवी ने, जिनका नाम जनाब खौला है और ये सहाबिया रसूल हैं, ये बड़ी घबरा गईं, परेशान हो गईं। अब क्या किया जाए? उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम लोग जब तक मुसलमान नहीं थे उस वक्त तक तो हमारे यहाँ इतना कह देने से तलाक हो जाती थी। अब पता नहीं इस्लाम में क्या हुक्म है, चलो चल के पैगम्बर इस्लाम से बात करें। औस ने कहा तुम खुद ही चली जाओ, मुझे जाते हुए शर्म आती है। चुनाचे जनाब खौला खिदमत रसूल में आईं। अल्लाह के रसूल, हम अरबों में इस्लाम से पहले ये हुक्म था कि कोई शख्स अपनी बीवी को माँ से मुशाबे करार दे तो वो उस पे हराम हो जाती थी, यानी तलाक हो जाती थी। अब बताइए कि इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है। पैगम्बर इस्लाम ने जवाब दिया कि मैं इंतज़ार करता हूँ वही इलाही का, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये तलाक हो। ये सुनकर वो घबरा गईं। अल्लाह के रसूल, इस बुढ़ापे में हमारी तो जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। शौहर भी बड़ा बूढ़ा है, मैं भी इंतहाई ज़ईफ़ हूँ, हमारे बच्चे भी हैं, ना मैं कहीं शादी कर सकती हूँ ना उसे कहीं कोई औरत मिलेगी, हमारे बच्चों का क्या होगा। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इंतज़ार करो। बहरहाल अगर इस्लाम ने इसी हुक्म को बाकी रखा, फिर जो ज़हमतें भी तुम बता रही हो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अगर ये अल्लाह का हुक्म भी बन गया तो अपनी ज़हमतें, अपने घर के मसले अपनी जगह, इसकी वजह से इस्लाम का हुक्म नहीं बदला करता है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा जाओ इंतज़ार करो वही इलाही का, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। लेकिन इस औरत के जुमलों से ये लग रहा है कि वो पैगम्बर इस्लाम की राय से असर अंदाज होने की कोशिश कर रही हैं।
یعنی وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا جو مسئلہ ہے کہ میں بھی بوڑھی، شوہر مجھ سے زیادہ بوڑھا، تو پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یہاں کوئی خاص ایسا مسئلہ لے آئیں کہ طلاق نہ ہونے پائے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا جواب ملنے والا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن اصول کی بات کہ اگر اللہ نے اس کو طلاق قرار دے دیا تو الگ ہونا پڑے گا، بچے چھوٹے ہوں یا بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا مجبوری ہو۔ جب ایک گناہ یا غلطی کر لی اور شریعت کا حکم توڑ دیا تو پھر یہ نہیں کہ پھر اپنے ذاتی مسائل لا کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے۔ عورت کی خواہش یہ ہے کہ پیغمبر رحم کریں اور ترس کھائیں اور بارگاہ الہی میں سفارش کریں۔ پیغمبر اسلام کا جواب وہ ہے کہ حکم شریعت میں کسی کے لیے کوئی رعایت یا چھوٹ نہیں ہے، جو ایک حکم ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خیر، پیغمبر اسلام نے انہیں بھیج دیا، لیکن پیغمبر کا آخری جملہ سن کے بہت پریشان گئیں، جو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر اللہ اس کو طلاق ہی رکھتا ہے جو پہلے سے طلاق چلی آ رہی ہے تو پھر کوئی اس میں طریقہ کار نہیں ہوگا۔ روتی ہوئی واپس گئیں۔ شوہر اور بیوی نے کس طرح سے یہ ایک ہفتہ گزارا یہ تو تاریخ میں نہیں لکھا ہے، لیکن اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس گھرانے میں 45 سال یا 50 سال کے بعد ایک دم سے طلاق آ جائے اس کی کتنی بڑی زحمت اور پریشانی بڑھ جائے گی۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد قرآن کریم کا سورہ نمبر 58 جس کا نام ہے سورہ مجادلہ، جو 28ویں پارے کا سب سے پہلا سورہ ہے، نازل ہوا۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تیرے پاس آ کر اپنے مسئلہ زہار کے بارے میں سوال کر رہی ہے، اور پھر حکم قرآنی آ گیا کہ عرب اس کو طلاق سمجھتے ہیں، اب یہ طلاق نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہیں، لیکن طلاق نہیں ہے، بلکہ شوہر کو اپنے اس گناہ کا کفارہ دینا ہوگا کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام ممکن نہ ہو تو 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے ممکن نہ ہوں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، پھر اس کے لیے دوبارہ اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ حکم اسلامی آ گیا کہ زہار جو عربوں میں پہلے طلاق تھی، اسلام نے اسے ختم کر دیا، لیکن اس گناہ کو بالکل جائز بھی نہیں کیا، کیونکہ بہرحال یہ لاپرواہی تو ہے شوہر کی، اسے حق کیا ہے اس طریقے سے اپنی بیوی کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کا، اس لیے کفارہ اس کی گردن پہ آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ اسلام نے حل کیا۔ اس کے بعد اس سال کا 11واں اور اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہ مسئلہ ہے پیغمبر اسلام کا جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لینا، جنہیں عام معاشرہ پیغمبر اسلام کی بہو سمجھتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتا دی جائے کہ اسلام فقط نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز اور روزہ اہم ترین احکامات دین میں سے ہیں، لیکن اسلام عبادتوں کے علاوہ معاشرتی مسائل پر بھی بہت ہی گہری توجہ دیتا ہے۔ وہ تمام مسئلے جو خاندانی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، وہ تمام جھوٹے رواج، وہ تمام جھوٹی رسمیں جو انسانوں کو زحمت میں مبتلا کرتی ہیں، اسلام ان کے بھی خلاف ہے، اور مومن کی ذمہ داری یہ قرار دیتا ہے کہ جس طرح بے نمازی کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، جس طرح حکم خدا نہ ماننے والے کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، ویسے ہی جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا ہے۔ ہر وہ معاشرتی مسئلہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے، معاشرے نے اپنی جگہ اسے حرام کر رکھا ہے۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کیا، معاشرے نے اپنی جگہ اسے حلال کر لیا ہے۔ ان کا مقابلہ مومن کو کرنا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے کہ مومن یہ جنگ کس طرح کرے، پہلے سیرت رسول کا واقعہ سن لیجئے۔ عربوں میں ایک قدیم رواج چلا آ رہا تھا، اور وہ تھا متبنہ یا اڈاپشن کا، یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی یا لڑکے کو لے کے پالے یعنی اڈاپٹ کرے، تو عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ جیسے یہ سگا بیٹا ہے اور یہ سگی بیٹی ہے، اور یہ سگا بیٹا اور سگی بیٹی سمجھنے کے بعد عرب اسے میراث میں سے حصہ بھی دلواتے تھے، اور وہی تمام پابندیاں آ جاتی تھیں اس باپ اور اس اولاد کے بیچ میں جو سگے باپ اور سگی اولاد کے بیچ میں ہوتی ہیں۔ اسلام اس تصور کو قطعاً نہیں مانتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اڈاپشن یا متبنہ، اسے اردو میں کہتے ہیں لے پالک، کسی کو لے کے پال لینا، اس کو اسلام جائز قرار دیتا ہے،
بعض हालतों में ये बड़ी नेकी भी बन सकती है, लेकिन इसकी वजह से पालने वाला और जिसको पाला जा रहा है उसमें कोई रिश्ता नहीं बनता। चुनांचे जैसे ही वो बालिग होगा, पर्दे का हुक्म भी आ जाएगा। मीरास में से एक पाई नहीं मिल सकती है कि इसका हक है। हाँ, अगर कोई वसीयत कर जाए तो अलग बात है। वसीयत का हक तो हर एक को है। हर आदमी अपने माल में से 1/3 किसी को भी दे सकता है। हत्ता कि मसलन जिस तरह उर्दू मुहावरे में है कि काले चोर को भी चाहे तो दे सकता है, तो अगर अपने लै पाले को दिलवा दे तो वो दूसरी बात है, लेकिन मीरास में से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि मसलन एक जोड़े ने एक यतीम बच्चे को लेके पाला। अब जैसे ही ये लड़का 15 साल का हुआ, ये जो उसकी माँ कहलाती है, उसके और इस लड़के के बीच में पर्दा आ गया। वो अपनी माँ के लिए नामहरम बन गया, इसलिए कि लेके पालने से रिश्ता नहीं बनता। या अगर किसी यतीम बच्ची को लेके पाला, 9 साल की हो गई, तो उसके बाप और उस बेटी के दरमियान पर्दा आ गया, ये नामहरम बन गया, सिवाय ये कि और कोई खूनी रिश्ता ना हो। अगर अपने भाई ही की बेटी को लेके पाला है तो वो तो बालिग होकर भी महरम ही रहेगी, लेकिन बेटी की वजह से नहीं बल्कि भतीजी होने की वजह से। या किसी औरत ने अपनी बहन या अपने भाई के बेटे को लेके पाला है तो उसकी तो वो महरम ही रहेगी, खाला होने की बिना पे या फूफी होने की बिना पे। लेकिन ये लै पाले का कोई रिश्ता इस्लाम में नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो रिश्ते बनाए जाते हैं, ये अंकल है, ये आंटी हैं, वो मुंह बोला भाई है, वो मुंह बोली बहन है। ये अगर फ़कत एहतराम जाहिर करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। पैगम्बर इस्लाम ने एक बच्चे को लेके पाला था और उसका वाक़या ये है, अरब में उकाज़ के मुकाम पे एक मेला लगता था जिसे उकाज़ का मेला कहा जाता था, और मेले में हर किस्म की दुकानें होंगी। उसी में मंडी लगती थी जानवरों की, उसी में मंडी लगती थी गुलामों और कनीज़ों की। जहाँ पे इस किस्म का कोई सालाना मेला होगा, एक छोटी सी मंडी तो खुद ब खुद लग जाएगी। एक दफ़ा जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे जनाब हकीम बिन हिज़ाम उस मेले में गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा वहाँ फरोख्त हो रहा है, मगर शक्लो सूरत से ये लग रहा है कि ये है किसी शरीफ घराने का। उन्होंने उस बच्चे को ख़रीद लिया और अपने साथ लेकर अपने घर आ गए। बाद में उन्होंने ये बच्चा अपनी फूफी जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफ़तन दे दिया, और जनाब खदीजा ने शादी के बाद ये रसूल को दे दिया। इस बच्चे का नाम था ज़ैद इब्न हारिसा। खैर, अब पैगम्बर इस्लाम इसको पालने लगे। बाद में पता ये चला कि ये बच्चा वाक़ईन ग़ुलाम नहीं है, किसी शरीफ ख़ानदान का है, बल्कि एक कबीले के सरदार का बेटा है। उसके दुश्मनों ने इस बच्चे को अगवा किया और बाजार में लाके बेच दिया। अब जब उसके बाप को पता चला तो बाप बहरहाल सरदार कबीला है, वो मक्के में आ गया। अच्छा, उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अगवा शुदा हो या भागा हुआ हो या ग़ुलाम हो, बहरहाल जो बच्चा किसी ने ख़रीद लिया वो ख़रीदने वाले की मिल्कियत बन गया, उसे उसकी मिल्कियत से कोई छुड़ा नहीं सकता। ये उस ज़माने का एक कानून था। तो उस बेटे का बाप हारिसा आ तो गया मक्के में, मगर परेशान है। चुनाचे उसने हज़रत अबू तालिब से रुजू किया। वो अपने कबीले का सरदार है और इस वक्त अबू तालिब ख़ानदान बनी हाशिम के सरदार हैं, और कहा कि मेरा बेटा आपके भतीजे के पास है। ये उस दौर की बात है जब अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ था। मेरा बेटा आपके भतीजे के पास है और मैं उसे लेने आया हूँ। आप अपने भतीजे से बात करें कि मैं कीमत देने को तैयार हूँ, जो भी उनकी डिमांड है मैं पूरी कर दूंगा। जनाब अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम से रुजू किया कि बेटा, इस तरह से ये बाप आया है अपने बेटे को लेने के लिए। पैगम्बर इस्लाम ने उसको बुला लिया। वो आया। पैगम्बर इस्लाम ने उसके सामने कहा कि ये तुम्हारा बेटा है, मैंने इसे आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। जैसे ही ये सुना, बाप खुश होके खड़ा हो गया, कहने लगा, बेटा चलो मेरे साथ, खुशकिस्मत हो कि इतनी आसानी से आज़ादी मिल गई। लेकिन ज़ैद जो इतने दिन यहाँ रह गए तो इतने मुतासिर हुए इखलाक़े रिसालत से, शराफत बनु हाशिम से, कि इनकार कर दिया अपने बाप को कि मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। आज़ाद भी हो गया
फिर भी मैं यहीं रहना चाहता हूँ। बाप ने पैगम्बर इस्लाम को कहा कि आप ही इसको भेजिए मेरे साथ। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ज़बरदस्ती नहीं होगी, आज़ाद कर दिया गया है, तुम जानो ये जाने। जाने को तैयार नहीं है तो मैं इसके ऊपर कोई जबर नहीं करूँगा। अब ये एक फ़िक़ही मसला भी है। बाप का एहतराम इस्लाम ने बहुत बताया है, मगर बहरहाल बाप के एहतराम की भी कुछ हदूद हैं कि वालिदैन अपनी तमाम तर अफजलियत के बावजूद अपनी औलाद पर एक हद से ज़्यादा इख्तियार नहीं रखते। खुसूसन कोई ऐसा कदम उठाने की उनको इजाज़त नहीं है कि औलाद की ज़िंदगी तबाह होकर रह जाए और वो कहें कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, इसको मानना पड़ेगा। नहीं, इसके अंदर भी इस्लाम ने एक हद रखी है। हत्ता के लड़की तक के बारे में एक हद से ज़्यादा बाप अपनी बेटी को किसी भी दुनियावी अमर के अंदर मजबूर नहीं कर सकता है, शादी तक पे मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो माहौल बन गया है, जो बेदीन लोग हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो दीनदार लोग हैं वहाँ पे भी इस दीनदारी में बाज़ वालिदैन गलत फहमी में अपनी औलाद पे हक से ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं और ये समझते हैं कि ये हक उनको अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने सिवाय रसूल के लामहदूद हक किसी को नहीं दिया। पैगम्बर इस्लाम ने भी यहाँ साफ मना कर दिया कि यहाँ तक तो ठीक है कि इसको मैंने ग़ुलामी से आज़ाद किया, लेकिन बेटा जाने को तैयार नहीं है, बाप के घर का माहौल पसंद नहीं है और बाप पैगंबर से कहे कि ज़बरदस्ती भेजो, इसके लिए पैगंबर तैयार नहीं हैं। ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। बहुत ही मशहूर वाक़या है, इसी से आप दर्स ले लीजिए कि हर चीज़ की एक हद होती है। पैगंबर इस्लाम ने मना किया, बाप और बेटे में तलखी बढ़ी, यहाँ तक कि बाप ने गुस्से के आलम में कहा कि अगर तू नहीं जा रहा तो मैं तुझे आग करता हूँ और आज के बाद तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी मीरास में से तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिरी दम की जो होती है वो यही दौलत की होती है, जायदाद की होती है। इस्लाम इस किस्म के आग करने को नहीं मानता। यहाँ तक कि अभी जो मिसाल दी गई वो ये कि बाप ज़्यादती कर रहा है। नहीं, अगर वाक़ईन कभी बेटा भी ज़्यादती करे, अक्सर तो यही होता है, बाप की नाफरमानी, बाप की तौहीन, तब भी बाप उससे नाराज़ होकर बातचीत बंद कर सकता है, लेकिन उसे अपनी जायदाद से महरूम नहीं कर सकता। आक बेटा उतना ही हिस्सा लेगा जायदाद में से जितना एक फरमाबरदार बेटा लेता है, अलबत्ता सिर्फ वसीयत के हिस्से को छोड़ते हुए। खैर, पैगंबर इस्लाम के सामने बाप ने कहा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चला, मेरा तेरा रिश्ता ख़त्म, आग कर दूंगा, एक पैसा मेरी जायदाद में से नहीं मिलेगा। जैद ने कहा, मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे कोई लालच नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। खुलासा ये कि बाप अकेला वापस चला गया और जैद अब पैगंबर के साथ रहते हैं। लेकिन बाप जो धमकी देके गया उससे जैद एक किस्म की तौहीन महसूस कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने जैद की तालीफ़ कल्ब के लिए, यानी उनके दिल को तसल्ली मिल जाए, उनको बाजू से पकड़ा और हरम काबा के सहन में ले गए और कहा कि ऐ मक्के वालों सुनो, इसके बाप ने इसे आग कर दिया है, लेकिन मैं इसे अपना बेटा करार देता हूँ और अगर इसका बाप इसको अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहा है, ये मेरी जायदाद में मेरा वारिस बन सकता है। यहाँ पर वाज़े कर दिया जाए कि इस्लाम में इब्तदाई 14 साल तक ये इजाज़त थी कि अपनी मीरास इंसान किसी को भी दे सकता है। बेटा बेटी का हिस्सा नहीं है, मरने वाले की मर्जी पर है जिसे दे जाए। फिर 14वें साल ये हुक्म आया इस्लाम में कि नहीं, अब रिश्तेदारों का हक है जायदाद में, गैरों का नहीं। लेकिन इससे पहले हर शख्स को इजाज़त थी। हमारे यहाँ शायद लोगों को अब तक इत्तला नहीं मिली है कि ये हुक्म बदल चुका है। आज से 1400 साल पहले वो अब भी पहले वाले हुक्म पे अमल कर रहे हैं जो अरब में जाहलियत के दौर में राज था। शायद यही तो वजह है कि यहाँ भी आज धमकियाँ मिलती हैं कि हम जायदाद से आग कर देंगे। ये धमकियाँ ख़त्म हो गईं इस्लाम में। तो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान कर दिया, मक्के वालों, इसका बाप गया, मैं इसको अपना बेटा बनाता हूँ, ये मेरी मीरास का हिस्सादार बन सकता है। चुनाचे मक्के वालों ने जैद को जैद इब्ने मोहम्मद कहना शुरू कर दिया, बिल्कुल सगा बेटा समझ रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई।
یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مدینے پہنچے۔ زید بھی مدینے آ گئے۔ مدینے آنے کے 7ویں مہینے یعنی 1 ہجری میں وہ آیت آ گئی جس نے میراث کے سسٹم کو کینسل کر دیا۔ اب کہا کہ صرف خونی رشتہ داروں کو میراث ملے گی۔ بنے ہوئے رشتہ دار، بنائے ہوئے رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، ان کو کچھ نہیں ملے گا میراث میں سے۔ خیر، یہ مسئلہ ختم۔ یہ طے ہو گیا کہ زید اب پیغمبر کے وارث نہیں بنیں گے، لیکن اب تک پیغمبر اسلام کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ تو پھر زید کی شادی کا مسئلہ ہوا۔ پیغمبر اسلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ دیکھیے، یہ ساری اہم باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیٹا آ کے جنگ چھیڑے باپ اور ماں سے کہ میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں، ذرا کچھ فکر کریں۔ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ سرپرستی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ محسوس کرتے ہی کہ اب یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، آگے اقدام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بیٹا اور بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ بہرحال جیسے ہی زید شادی کی عمر میں پہنچے، پیغمبر اسلام نے شادی کرنا چاہی۔ چاروں طرف دیکھا کہ اس کا رشتہ کہاں کیا جائے۔ اب زید سب کچھ ہونے کے باوجود ہیں تو غلام، اور عرب میں سب سے افضل قبیلہ ہے بنی ہاشم، سادات کے جد امجد، جن سے نسل سادات چلی۔ بنی ہاشم اپنے ہی خاندان میں رشتے کرتے ہیں، بہت ہوا تو اپنے سے صرف 1 درجہ نچلے خاندان میں جائیں گے، اور زید جو آئے وہ تو قبیلہ قریش سے بھی باہر ہیں۔ عرب کے اعتبار سے غلام سب سے پست ہوتا ہے، اگرچہ اب غلام نہ رہے، لیکن پہلے تو غلام تھے۔ چنانچہ ایک ناممکن چیز سمجھ لیجئے کہ زید جیسے کا رشتہ پیغمبر کے خاندان میں ہو جائے، مگر پیغمبر اسلام کو ایک پیغام یہ بھی دینا ہے کہ دیکھو، اسلام میں صرف اور صرف تقویٰ اور ایمان چلتا ہے۔ خاندان، نسل، قوم، زبان، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے زید کا رشتہ اگر منتخب کیا تو اپنے ہی خاندان میں۔ پیغمبر اسلام کی سگی پھوپھی امیمہ کی بیٹی زینب، یہ پیغمبر کی سگی پھوپھی زاد بہن ہیں، اور مدینے میں یہ بہن اور ان کے بھائی ساتھ میں آئے تھے۔ جہش پیغمبر اسلام کے پھوپھا ہیں، ان کی بیٹی زینب بنت جہش اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن جہش، سگے بہن بھائی۔ یہ عبداللہ ابن جہش وہی ہیں جو بعد میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے زید کی شادی کی اپنی پھوپھی کے گھرانے میں۔ اب بزرگوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، یہی بہن بھائی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فوراً زینب سے بات کی۔ اسلام میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے، ڈائریکٹ بات کی کہ میں تمہارے لیے ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ جناب زینب عرب کے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے گھبرا رہی ہیں کہ اگر میں نے یہ شادی کر لی تو میری اپنی سہیلیوں میں اور عام معاشرے میں میری توہین و بے عزتی نہ ہو جائے۔ چنانچہ جناب زینب نے انکار کر دیا۔ ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں عبداللہ ابن جہش، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو تو معلوم ہے ہمارا خاندان بنی ہاشم ہے، اتنا افضل خاندان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غلام سے رشتہ جوڑ لیں؟ جناب زینب نے بھی یہ بات کی اور بھائی نے بھی یہ کہا۔ پیغمبر اسلام واپس چلے گئے اور سورہ احزاب کی 36ویں آیت نازل ہوئی، اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت۔ اگرچہ یہ آیت خاص جناب زینب کے بارے میں آئی ہے اور ان کے بھائی کے بارے میں، لیکن اصول ایسا ہے کہ قیامت تک چلے گا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کو طے کر دیں کہ یہ ہونا چاہیے، اب کسی بھی مومن اور کسی بھی مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اپنے کام میں، اور اگر کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ آیت قرآنی نازل ہوئی، عبداللہ ابن جہش بھی گھبرا گئے، زینب بنت جہش بھی پریشان ہو گئیں۔ پیغمبر اسلام کو پیغام بھیج کے بلوایا گیا، اللہ کے رسول، ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا، واقعاً اگر ایسا ہی ہے تو آپ کی مرضی پر ہے، آپ جہاں بھی چاہیں میری بہن کی شادی کر دیں۔ اسلام میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر مرد یا عورت جب بالغ ہو جائے، شادی کے مسئلے میں اس کی رائے مانی جائے گی۔ کنواری لڑکی کے لیے باپ سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن اصل میں لڑکی سے پوچھنا ہے، ساتھ ساتھ باپ سے پوچھیں، یہ اختیار ہر ایک کو حاصل ہے۔ لیکن نبوت کے اختیار کے سامنے کوئی اختیار نہیں چلتا ہے۔ نبی تمام مومنین سے زیادہ ان پہ حق رکھتا ہے۔
جتنا ہمیں اپنے مال پہ اختیار ہے اس سے زیادہ رسول کو ہمارے مال پہ اختیار ہے، جتنا ہمیں اپنی جان پر اختیار ہے اس سے زیادہ رسول کو ہماری جان پہ اختیار ہے۔ شادی کا مسئلہ ہے، زینب کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی رائے نہیں چلی، پیغمبر کا حکم چلا، ہو گئی یہ شادی، اور یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ شادی ہو گئی اور زندگی گزرنے لگی، لیکن بہرحال کسی بھی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان وہ تعلقات پیدا نہ ہو سکے، وہ محبت، وہ خلوص کہ جو ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ شادی کوئی بوجھ نہیں ہے کہ زبردستی گاڑی کو کھینچا جائے، شادی تو اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے پیدا ہی اس رشتے کو اس لیے کیا ہے تاکہ گھروں میں سکون آ جائے اور آپس میں مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا ہو، لیکن اس گھرانے میں ایسا نہ ہو سکا۔ شادی ہو گئی اور پیغمبر اسلام کے حکم سے ہوئی، لیکن شوہر اور بیوی میں انبن رہتی ہے، اختلافات رہتے ہیں، جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجوہات علماء مختلف بیان کرتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ شادی تو ہو گئی، لیکن جناب زینب اپنے آپ کو خاندان بنی ہاشم کی وجہ سے ذرا برتر سمجھتی تھیں، اور جہاں بیوی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں شوہر سے اونچی ہوں، ساری خرابیاں وہاں پہ شروع ہو گئیں، چاہے وہ خود اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کرنا چاہے نہیں کر پائے گی۔ تو علماء نے کہا کہ زینب بہت کوشش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ بنی ہاشم کی ہیں اور زندگی ان کی اسی تصور میں گزری ہے، اور جناب زید غلام ہیں، اس اعتبار سے نباہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ شوہر گھبرا گیا اور پیغمبر اسلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں اب اس رشتے کو توڑنا چاہ رہا ہوں۔ جس طرح کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ سارا قصور جناب زینب کا تھا، یہ غلط ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ زید نے اور بھی کئی شادیاں کی جناب زینب کے بعد، ساری بیویوں کو طلاق دی، صرف ایک ہی بیوی تھی جس کے ساتھ زید نے گزارا کیا، دوسری شادی کی، دوسری کو بھی طلاق مل رہی، تیسری کو بھی طلاق ملی، چوتھی کو بھی طلاق ملی۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہر دفعہ بیوی کا ہی قصور ہوتا تھا؟ کیا اس کا ظاہری مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب زید چونکہ بہرحال غلام رہ چکے تھے، وہ ہر بیوی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے؟ ایک بات، اور دوسری بات قرآن سے پوچھئے کہ جب زید پیغمبر اسلام کے پاس شکایت لے کے پہنچے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب، یاد کرو جب وہ آدمی جس کو اللہ نے بھی نعمت دی، تم نے بھی نعمت دی، وہ تمہارے پاس آیا تو تم اس سے کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو روکو، طلاق نہ دو، اور اللہ سے ڈرو۔ زید نے کہا تھا اللہ کے رسول، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا خبردار، اللہ سے ڈرو، طلاق کا ارادہ نہ کرو، یہ کتنی بڑی غلطی تم کرنے جا رہے ہو۔ اب دیکھیے کہ عیسائیت نے پیغمبر اسلام کو بدنام کیا ہے اس مسئلے پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کلام خدا ہے، اس میں تو کوئی روایت کی کمزوری نہیں ہے۔ جب شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تو پیغمبر اسلام نے بیوی کو سمجھایا یا شوہر کو سمجھایا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر کو سمجھایا، بیوی سے کچھ نہیں کہا، تو شوہر کو سمجھانا یہ بتا رہا ہے کہ غلطی شوہر کی ہے، خرابی زید میں ہے، ورنہ اس سے کیوں کہتے کہ اللہ سے ڈرو؟ بیوی سے کہتے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو۔ نہیں، بیوی کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے۔ زید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسے ڈرا رہے تھے۔ بہرحال پیغمبر اسلام کی مصالحت کے باوجود تعلقات بہتر نہ ہو سکے اور یہ طلاق ہو گئی۔ یہ رشتہ جناب زینب کے لیے زیادہ ناخوشگوار بن گیا۔ معاشرے کے عام لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ابھی فطرتیں تو نہیں بدلی ہیں۔ جناب زینب اپنی بہت توہین محسوس کر رہی ہیں کہ ایک تو میں نے حکم خدا کی خاطر ایک غلام سے شادی کر لی، اس کے بعد بھی طلاق جیسی مصیبت کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اب جناب زینب کا دل بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جانب جناب زینب کی دلجوئی کرنا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا ہے، خصوصاً اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے کہنے پہ ہی انہوں نے یہ رشتہ کیا تھا،
اور دوسری جانب آج اللہ کو یہ بھی بتانا ہے کہ معاشرے کے رسم و رواج کتنے جھوٹے اور کتنے غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، اپنا رشتہ خود پیش کرتے ہیں۔ جب زید سے شادی ہو رہی تھی تو جناب زینب کے بھائی زندہ تھے۔ بھائی نے زیادہ تر معاملات طے کیے تھے، مگر شادی کے بعد احد کی لڑائی میں زینب کے بھائی شہید ہو گئے۔ تو اب جناب زینب اور پیغمبر اسلام نے گفتگو ہوئی اور آخر یہ رشتہ طے پا گیا۔ جناب زینب کی پیغمبر اسلام سے شادی ہو گئی اور وہ کاشانہ نبوت میں پیغمبر اسلام کی 7ویں زوجہ اور ہم سب کی ماں بن کے تشریف لے آئیں۔ جناب زینب کی عمر اس وقت 35 سال ہے، پیغمبر اسلام کی عمر اس وقت 58 سال ہے۔ خیر، یہ شادی ہو گئی، مگر شادی کیا ہوئی، ایک طوفان، ایک قیامت بپا ہو گئی عرب کے معاشرے میں، اس لیے کہ عرب میں سگے بیٹے اور منہ بولے بیٹے کا مقام بالکل برابر سمجھا جاتا تھا، بلکہ ابتدائی زمانے میں تو منہ بولا بیٹا سگے بیٹے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ سگے بیٹے کو انسان چاہے تو اپنی جائیداد سے محروم کر لے اور منہ بولے بیٹے کو سب کچھ عطا کر دے۔ پیغمبر اسلام نے بڑی مشکل سے اس رواج کو ختم کیا، لیکن وہ تو جائیداد کے سلسلے میں رواج ختم ہوا، لیکن ابھی تک خیال تو ذہنوں میں ہی ہے کہ چلو جائیداد کو چھوڑو، باقی چیزوں میں منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ادھر پیغمبر اسلام نے جناب زید کی متعلقہ جناب زینب سے شادی کی۔ اب چونکہ زید پیغمبر اسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے لوگ جناب زینب کو پیغمبر اسلام کی بہو سمجھتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگے بیٹے کی بیوی کی مانند سمجھا گیا اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ جس طرف جائیے یہی بات، دیکھو اللہ کے رسول اپنے آپ کو رسول بھی کہتے ہیں اور اس عمر میں جا کے اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں۔ غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی بات کی طرف قرآن کی آیت میں اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ زینب کو اپنی ازواج میں شامل کرنے کی بات کے ظاہر ہونے کی صورت میں لوگوں کی چہم گوئیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ تھے۔ یہ خوف اگرچہ لوگوں سے تھا، تاہم اس خوف کا تعلق صرف رسول کی اپنی ذات سے نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ منافقین اس بات کو اچھالیں گے کہ محمد نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کی ہے، جبکہ خود قرآن میں حرام عورتوں میں بہو بھی شامل ہے۔ اس سے کمزور ایمان والے شکوک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، خود خدا سے خوف کریں، دین خدا کے بارے میں لوگوں سے خوف نہ کریں۔ اور اس کے بعد قرآن نے ایک اعلان اور کیا کہ نبی کے لیے اس عمل کے انجام میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ کبھی بھی نبی کو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حلال کر دیا اللہ نے وہ حلال ہے۔ ایک اعلان کیا قرآن نے، اب ایک مرتبہ زبانیں ساکن ہوئیں، اب ایک مرتبہ ہونٹوں پہ تالے لگے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شادی پیغمبر اسلام نے نہیں کی بلکہ اللہ کا حکم آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ روایت لکھتے ہیں کہ جب کبھی جناب زینب اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوتی تھی، جناب عائشہ فخر کے ساتھ ازواج نبی کے سامنے یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ نے مجھے چند خصوصیتیں دی ہیں جو کہ کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ لیکن جب جناب زینب کی شادی ہو گئی اور وہ بھی ازواج نبی کے گروہ میں شامل ہو گئیں، اب جب کبھی حضرت عائشہ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، جناب زینب فوراً کہتی تھیں، مگر مجھے تو وہ خصوصیت حاصل ہوئی جو تمہیں بھی حاصل نہیں ہوئی ہے، کہ میں وہ ہوں کہ قرآن نے جس کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ اللہ نے میری شادی رسول کے ساتھ کی ہے، یہ قرآن میں لفظ آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 نکاح ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے خود کیے ہیں۔ پہلا نکاح آدم و حوا کا نکاح، دوسرا نکاح پیغمبر اسلام اور جناب زینب کا، اور تیسرا نکاح علی و فاطمہ کا۔ پیغمبر اسلام اور جناب زینب کے نکاح پہ نص قرآنی آ گئی کہ یہ نکاح اللہ کر رہا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب یہ مسئلہ ختم ہوا، لیکن ذرا دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے بھی کتنی شادیاں کیں، اس کے بعد بھی پیغمبر نے کئی شادیاں کیں، ہر شادی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا،
مگر اتنی سخت آیت کہیں پر بھی نہیں آئی کہ پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ لے اور رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے، فقط اس لیے کہ معاشرتی رسم و رواج کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جناب زینب کے واقعے نے یہ بتایا کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ کتنا مسئلہ بن گیا تھا۔ اب آخر میں اسی شادی سے منسلک ایک آخری واقعہ کہ یہ شادی ہو گئی، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے باقاعدہ ولیمے کا اہتمام کیا اور یہ ولیمہ تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس ولیمے کے بعد ایک خاص آیت نازل ہوئی جس کا تعلق اگرچہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہے، مگر بہرحال یہ آیت بعد میں سبب بنی کہ ساری عورتوں کو پردے کا حکم ملا۔ وہ آیت یہ نازل ہوئی کہ جس دن جناب زینب کا ولیمہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک اسلام میں پردہ نافذ نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ ازواج رسول بھی پردہ نہیں کرتی ہیں، ہے ہی نہیں اسلام میں اب تک پردہ۔ اب جب ولیمہ ہوا تو ولیمے کے موقع پہ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ ایسے تھے جن کی ازواج رسالت سے رشتہ داری تھی، انہوں نے اس دوران کھانا مانگا یا کوئی برتن مانگا اور اس زوجہ رسول نے وہ چیز لا کے ان کو دے دی۔ پیغمبر اسلام کو یہ بات پسند نہ آئی، غیرت رسول کے خلاف ہے، ولیمہ ہے، مجمع عام ہے اور اس کے اندر میری بیوی کسی شخص کو کوئی چیز دے رہی ہے۔ اگرچہ اب تک یہ عمل حرام نہیں ہوا ہے، لیکن ذرا تو کامن سینس ہونا چاہیے مسلمان کے پاس کہ یہ شان رسالت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ایک تو لوگ ولیمہ کے وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے، کھانا تیار ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، یہ لوگ پیغمبر اسلام کے گھر میں بیٹھے رہے، گپ شپ کرتے رہے اور برتنوں کی طرف دھیان کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کب تک کھانا تیار ہوگا، یا یہ کہ اس طرف دھیان کہ کیا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ولیمہ ہو گیا اور کھانا کھا لیا، اس کے بعد سب لوگ تو چلے گئے، 3-4 آدمی تھے، کوئی موضوع چھڑ گیا، جب موضوع چھڑ جاتا ہے تو اٹھنے کا ہوش کسے رہتا ہے، وہیں بیٹھے رہے کافی دیر۔ پیغمبر اسلام کو یہ دوسری اذیت پہنچ رہی ہے، اب زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ میرے گھر سے، لیکن شرعاً مسئلہ یہی ہے کہ دعوت پہ بلایا جائے، جس کو بلایا گیا وہی جا سکتا ہے، آپ اپنے ساتھ کسی ساتھی یا دوست کو نہیں لے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے اور میزبان کے تعلقات ایسے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ محسوس نہیں کرے گا بلکہ خوش ہوگا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ جی کون اس پہ اعتراض کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت مالک مکان کی یہ خواہش ہو کہ اس کا مکان چھوڑ دیں، فوراً وہاں سے نکلنا لازم ہے، اور یہ تکلفات و اخلاقیات اور مروت، اسلام اس قسم کے تکلفات کا قائل نہیں ہے۔ لیکن اب پیغمبر اسلام کیسے کہیں کہ جاؤ میرے گھر سے؟ خیر، پیغمبر اسلام خاموش رہے۔ اگلے دن سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی، جس میں یہ 3-4 چیزوں کو قرآن نے ایک ساتھ بیان کیا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، بالتحقیق یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت قرآنی کے نازل ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم آیا، اور پھر اگلے مرحلے میں سورہ نور کی آیت کے اندر تمام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا۔ تاریخ میں جناب زینب کے بارے میں ان کی اس شادی تک کے واقعات ملتے ہیں، اس کے بعد جناب زینب کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ ہاں، صرف ایک بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی جن بیویوں کا انتقال پیغمبر کے سامنے ہوا، ان کو چھوڑ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد
سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ یہی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اگرچہ 9 سال بعد ہوا، لیکن پیغمبر اسلام کی بیواؤں میں سب سے پہلی جناب زینب ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور سب سے آخر میں پیغمبر اسلام کی جس زوجہ کا انتقال ہوا وہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیغمبر اسلام کی واحد بیوی جو واقعہ کربلا تک زندہ تھیں، کربلا کے واقعے کے بعد بھی 2 سال زندہ رہیں۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں رونما ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا، ایک جناب خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری وہ زینب جن کا نام تھا ام المساکین۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔